اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا صدق اللہ العظیم۔ اگر تم بلائی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ یا برائی کو درگزر کرو، پس بے شک اللہ پاک درگزر کرنے والے قدرت والے ہیں۔ سامعین ذی وقار، بزرگان محترم، گزشتہ آیت مبارکہ میں برائی کا، بری بات کے اظہار نہ کرنے کا ذکر تھا، لیکن وہاں پر ایک استثنائی صورت یہ ذکر کر دی گئی، گنجائش یہ دے دی گئی کہ جو مظلوم ہو وہ اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا بیان کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی جو حدود و قیود تھیں کہ جو بات ذکر کرے وہ واقعہ کے خلاف نہ ہو اور زیادتی نہ کرے کہ مظلوم ہو کر بھی ظالم نہ ہو جائے۔ یہاں پر آیت مبارکہ میں ابتدائی حصے میں 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بلائی کا کرنا اور کھلے عام کرنا، اس کا ساتھ میں اظہار بھی کرنا، بلائی چاہے نیکی جو ہے کھلے عام کرنے والی عملاً ہو یا قولاً ہو، زبان سے کوئی اچھی بات کہی ہے یا کوئی اچھا فعل کیا ہے، کوئی صدقہ و خیرات کیا ہے، کسی کے ساتھ بلائی کی ہے۔ دوسری چیز اس کا چھپانا، اور تیسری چیز اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو معاف کرنا۔ اب اس تیسری چیز کا جو تعلق ہے وہ تو بلا واسطہ پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے کہ اس کو کیا کر دو، اگر تو معاف کر دو کہ جو تمہارے ساتھ ظلم، جو زیادتی، جو تعدی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے 2 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ نیکی میں، بلائی میں، خیر میں اصل یہی ہے کہ اس کو چھپا کر کے کیا جائے، چھپا کر کے کیا جائے، کہ اس میں جو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں رہتا، دکھلاوے کا شائبہ نہیں رہتا، نیکی ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے۔ اور دوسری چیز کہ جس کے ساتھ بلائی کی جا رہی ہے، بسا اوقات صدقہ و خیرات کی صورت میں ہوتی ہے، تو اس کی بھی جو سفید پوشی ہے اس کا برہم رہ جائے گا، اس کا بھی برہم رہ جائے گا۔ دونوں ہی چیزیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتی ہیں کہ بعض مواقع پر آپ نے مجمع میں عام میں اعلان فرمایا کہ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں دو، اور ہر ایک نے کھڑے ہو کر کے اظہار کیا، اپنے ارادوں کا اظہار کیا، بتایا، اللہ کے راستے میں دیا، خرچ کیا۔ اور یہ بھی آپ کی سنت سے، آپ کے عمل سے بھی ملتا ہے کہ خرچ ایسے کرو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، لیکن اس میں جو اصل وہی جو علماء نے بتا دی، جو ذکر کر دی، فرمایا کہ اصل تو یہی ہے کہ نیکی بھی چھپا کر کے کی جائے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ دوسرے کو بھی اللہ کے راستے میں دینے کا شوق ہو، دوسرے کو بھی نیکی کرنے کا شوق ہو، دوسرے کو بھی بھلائی کرنے کا
شوق ہو، اس کے دل میں بھی یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ یہ کیا ہے، یہ بھی خرچ کرنے کی جگہ ہے، یہ بھی کرنے کا کام ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی بلائی ہے، اس انداز میں بھی خیر کا کام کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے موقع کی مناسبت سے دونوں ہی چیزیں ہیں، دونوں ہی چیزیں ہیں کہ جو مناسب ہو وہ کر دیا جائے، لیکن نیکی کی جو حفاظت کرنا ہے وہ ہے بڑا مشکل کام، ہے بڑا مشکل کام۔ جتنا نیکی کرنا مشکل ہے اس سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، یہ ظام اپنے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ میں تو بڑا نیک ہوں، فرمایا یہ چیز بھی کیا کر دیتی ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اس لیے کرنا اور کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہنا کہ اللہ کیا ہے، اس کو قبول کر لے۔ قبولیت کی بھی ایک بڑی نشانی علماء نے لکھی، فرمایا قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو وہ عمل کرتے رہنے کی توفیق دیتے ہیں، اس کو وہ کام کرتے رہنے کی، جس کام پر آپ کی مواظبت ہے، آپ کی ہمیشگی ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ جس طرح نمازوں کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے فضائل اعمال میں، فرمایا کہ دوسرا نماز، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، فرمایا یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس کی پہلی اللہ نے قبول کر لی ہے، دوبارہ اس کو توفیق دے دی ہے، دوبارہ اس کو توفیق دے دیا کہ دوبارہ اس کے سامنے یہ سجدہ ریز ہو رہا ہے آ کر کے، اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکا رہا ہے آ کر کے۔ تو قبولیت کی ایک نشانی ہے اعمال کی قبولیت کی کہ اللہ کیا ہے، وہ کام کرتے رہنے کی توفیق دیتے ہیں انسان کو۔ اور تیسری چیز جو آیت مبارکہ میں یہاں پر ذکر فرمائی، تعفو عن سوء، کہ تم کیا کرو، برائی کو، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو معاف کرو، درگزر کرو، عفو والا معاملہ اختیار کرو۔ عفو جو ہے یہ اللہ پاک کی صفت ہے، آپ کے جو صفاتی نام ہیں، اسماء حسنہ جو ہے ان میں ایک جو نام ہے وہ عفو ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ عفو کے معنی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسی معافی ہے کہ انسان کے نامہ اعمال میں سے وہ گناہ ختم کر دیا جاتا ہے، ایسی معافی ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے ہی وہ مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، گویا کہ اس نے کیا ہی نہیں، گویا کہ کیا ہی نہیں۔ ہاں، کیسی وہ رحیم و کریم ذات ہے کہ انسان کے لیے ایسی ایسی معافی اس نے رکھی ہوئی ہے، ایسی ایسی درگزر والا، باوجود اس کے کہ وہ انتقام لے سکتا ہے، اس گناہ پر، اس زیادتی پر، اس ظلم پر پکڑ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ذات کیا ہے، معاف، اور ایسی معاف کرتی ہے کہ اس کا تذکرہ ہی اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے کہ کل کو قیامت میں جب اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ گناہ ہی اس کے سامنے رہا ہے۔ تو انسانوں کے معاملہ میں بھی فرمایا کہ انسانوں کے معاملہ میں جو ایک دوسرے کے بارے میں عفو کا معاملہ کرنے کا جو ذکر کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ صرف زبان سے نہ معاف کرے بلکہ دل سے بھی اس کی اس زیادتی کو بلا دے، دل سے بھی اس کی زیادتی کو۔ یہ انسانوں کا آپس میں عفو ہے، درگزر والا، معافی والا معاملہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے عفو کے پیکر تھے، عفو کے پیکر تھے۔ جس طرح میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ صرف بتاتا ہی نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی شکل میں وہ کر کے بھی دکھاتا ہے، آپ کا اسوہ بھی سامنے رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانوں میں سب سے زیادہ عفو اور معافی کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر عرض کیا کہ جو خادم ہوتے ہیں، گھر کے ملازمین ہوتے ہیں، وہ کمی کوتاہی کرتے رہتے ہیں، ہم کتنا ان سے درگزر کر دیں، کبھی غصہ آ ہی جاتا ہے، کتنا درگزر کریں ہم، کتنی معافی کریں؟ فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ۔ ملازم ایک دن میں 70 مرتبہ بھی اگر کوئی غلطی کرے تو فرمایا 70 مرتبہ اس سے درگزر کرو، 70 مرتبہ درگزر کرو۔
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا ان کی جو خادمہ تھی، لونڈی تھی، وضو کروا رہی تھی ان کو، اس کے ہاتھ سے وہ برتن جو تھا وضو کا گرا اور آپ کے لگا، بعض حضرات نے فرمایا کہ سر میں لگا، زخم ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو اس کو غصہ آتا ہے۔ تو جب غصہ آیا تو لونڈی نے دیکھا کہ چہرے پر غصے کے آثار ہیں، تو اس کے ذہن میں آیت مبارکہ آئی، کہنے لگی والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، کہ اللہ والوں کی جو صفت یہ کیا ہے کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں، غصے کو پینے والے ہیں، والکاظمین الغیظ۔ تو حضرت فرمانے لگے میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے، میں نے دبا لیا ہے۔ اور آگے کہنے لگی، قرآن پاک کی آیت کا دوسرا حصہ، کہنے لگی والعافین عن الناس، لوگوں سے معافی کا معاملہ کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ فرمایا میں نے تجھ کو معاف کر دیا، معاف کر دیا، کہ صرف یہی نہیں کہ میں نے تیرے سامنے غصے کا اظہار نہیں کیا، زبان سے نہیں بولا، دل سے بھی تجھے معاف کر دیا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور پھر کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں تجھ کو آزاد کر دیا۔ تو یہ ہے ان حضرات کا عفو اور درگزر جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ ہم دعوے دار تو ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، لیکن دل میں بھی تو ہو نا، دل میں بھی تو ہو، دل میں تبھی ہوگا جب ان کی اہمیت ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کا اجر اللہ کے ذمے ہو۔ حالانکہ کیا ہماری نیکیاں، کیا ہمارے اعمال ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم نے کوئی ایسی نیکی بھی کی ہے کہ ہم تجھ سے کیا کرتے ہیں، ہم تجھ سے نیکی کا جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ کوئی ایک بھی نہیں کر سکتا، کسی کا ایسا عمل ہے ہی نہیں۔ لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے اللہ سے اجر لینا ہو، اللہ سے اجر لینا ہو، اللہ سے ثواب لینا ہو۔ تو فرمایا وہ لوگ کھڑے ہوں گے جس نے دنیا میں لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہوگا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کیا ہوا ہوگا۔ فرمایا وہ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے اپنے اجر کا مطالبہ کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے معاف کر دیا فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کا ذمہ۔ تو اس لیے اپنے اندر جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ لانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لانے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے میں جو ہم حالات دیکھتے ہیں وہ اسی برداشت، عفو، معافی، درگزر کی کمی کی وجہ سے، کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ دوسرے کو معاشرتی طور پر اس چیز میں جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اس پر ہم سب کو جو ہے بڑی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، یا اللہ اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما، یا اللہ ہر ایک کو توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کا ثواب ہمارے اکابر، مشائخ، اساتذہ